السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو حکومت مخالف آزادی مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ میڈیا میں مولانا فضل الرحمان کے مارچ پر بات ہو رہی ہے، سیاسی حلقوں میں بات ہو رہی ہے، صحافتی حلقوں میں بات ہو رہی ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ مولانا کتنی بڑی تعداد میں اپنے ساتھ لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ مولانا کا دعویٰ لاکھوں میں ہے، حکومت اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی، ان کے بیان اور ان کے جو فگرز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے مولانا صاحب کے بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد میں، اکتوبر کا مہینہ خاصا اہم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے، کہ اس ماہ میں مولانا فضل الرحمان جو ایک دھرنے کی کال دے کے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح اسلام آباد میں آنا چاہ رہے ہیں یا اسی طرح کا شو کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نواز شریف حکومت کے خلاف ڈی چوک میں کرتے تھے، اور اسی کی مثالیں اپوزیشن کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ حکومت کے لیے جو ایک حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی آ رہے ہیں۔ مولانا کے ساتھ گپ شپ، حال احوال، حکومت مخالف تحریک کے لیے پرجوش کرنے تک تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ساتھ رہیں، لیکن جو ہی انہیں مولانا کی سنجیدگی نظر آئی تو وہ انہوں نے کیمپ تبدیل کیے اور وہ بارگیننگ کی طرف چلے گئے، گپ شپ کی طرف چلے گئے۔ ان کا جھکاؤ جو ہے تاریخ پہ اور تھا، حکومت کی طرف سے اور تھا، ملکی حالات کو جواز بنا کے ابھی سوچتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ساری صورتحال بنائی تھی۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ خاصی جو ہے سنجیدہ ہو چکی ہے، اور مولانا صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی ایک دعویٰ دیکھنے کو ملا ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے بھی حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے اور حکومت مشکل کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان کا اشارہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے جو الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا، اس کے فیصلے کے تناظر میں تھا۔ تو بہرحال مولانا صاحب خاصے پرجوش ہیں، ادھر حکومت بھی اپنے وزراء کے ذریعے، شیخ رشید کے ذریعے خاص طور پہ اس چیز کا واویلا کر رہی ہے کہ مولانا جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، جیسے حکومتیں کرتی ہیں، اور ہر حکومت اپنے بچاؤ کے لیے یہ سارے معذرت حربے استعمال کرتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس ساری صورتحال میں جب ان کے نشانے پہ وزیر اعظم عمران خان ہیں تو انہوں نے ایک خاص بیان دیا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی خاطر کوئی جنرل صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو سکتی ہے، یا مولانا صاحب اتنا جلدی کیوں تیار ہو گئے ہیں کہ وہ آرمی چیف صاحب سے ملنے پہ تیار ہو گئے ہیں، جبکہ ایک دھرنے کی صورتحال ہے اور دھرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور اب تاریخ بھی دے چکے ہیں، اور دن بھی ایک دھرنے کے حساب سے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ خاصی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ تاجر ہوں یا کوئی اور شعبہ ہے زندگی کے لوگ ہوں، وہ اب آرمی چیف صاحب سے جا کے ملتے ہیں، اور ادھر سے آرمی چیف صاحب بھی ملتے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جب ملتے ہیں یا آرمی چیف انہیں بلاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھنے والی ہوگی، اور یہ حکومت بالخصوص عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس میں جو مولانا فضل الرحمان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بڑے مطلب اپنے تئیں ایک پرجوش انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ اگر آرمی چیف انہیں دعوت دیں گے تو وہ بلائیں گے تو وہ ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ تو اکتوبر ایک اہم مہینہ ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ تو اب بھی اکتوبر ہے اور مولانا فضل الرحمان کو ڈرانے والے یہ بھی ڈرا رہے ہیں کہ سردیاں ہوں گی، لوگ زیادہ ہوں گے۔ کچھ دوست کیلکولیٹر لے کے
اخراجات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اور کچھ گاڑیوں کی تعداد کتنی اسلام آباد میں داخل ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں، کچھ آپشنز پہ بات کر رہے ہیں، کچھ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری پہ بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جو آخری راستہ انہوں نے دکھایا ہے یا جس کی حکومت کے لیے کوئی ریلیف کی امید دی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ انہیں مدعو کریں گے تو وہ ان کی دعوت پہ ان کو ملنے ضرور جائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھا، مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، خاص طور پہ دھرنے کے دنوں میں اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد کے شہری کیا کرتے ہیں، وہ ان دھرنوں کو انجوائے کرتے ہیں یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یا جو دھرنوں کے ساتھ آتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کیونکہ عمران خان نے جب دھرنا دیا تھا ربڑ کی گولیاں چلانے کے دعوے کے باوجود 5 لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے تھے۔ تو اس ساری صورتحال پہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔